بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، كما تعرفون نحن ندرس في هذه القناة، ونحن بحمد الله تبارك وتعالى نستفيد كثيرا من هذه القناة. اليوم إن شاء الله سوف يكون الدرس الثاني. كما تعرفون نحن لقد درسنا في الأيام الماضية عن الكلمة، ماذا تكون الكلمة، وكذلك أنا قلت عن الكلمة وحول الكلمة لها 3 أقسام. وأيضا قلت في الأيام الماضية نحن إن شاء الله سوف نبدأ بالاسم. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس چینل میں ہم عربی پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت استفادہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ گزشتہ دنوں میں ہم کلمے کے بارے میں کچھ پڑھ چکے ہیں، کلمے کے آپ کو جو ہے تعارف بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کلمے کے 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اور یہیں سے عربی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ میں نے پہلے بتایا تھا، عربی کی وہ لفظ ہے اور لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ انشاءاللہ اليوم سوف نبدأ بالاسم وندرس انشاءاللہ عن الاسم۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ اسم کے بارے میں پڑھیں گے، اسم کی ڈیفینیشن آپ کو بتائیں گے، اور اسم کے جو ہے بہت ساری قسمیں اسم کی۔ آپ جیسے ہی اسٹارٹنگ پوائنٹ سے لیں گے نا عربی کو، مثلا لفظ ہے، لفظ کو کلمہ بھی بولتے ہیں، کلمہ یعنی عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جب جیسے ہی کلمے سے آپ ہوتے ہوئے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اسم ملے گا، اس کے بعد فعل، اس کے بعد حرف۔ پہلے اسم، پھر فعل، پھر حرف۔ پھر اسم کے بہت سارے اقسام ہیں، مثلا اسم معرفہ ہے، اسم نکرہ ہے، اسم مشتق ہے، اسم مصدر ہے، اسم علم ہے، اسم اشارہ ہے، اسم ضمیر ہے، اسم موصول ہے، اسم ظروف ہے، اسماء کنایات ہے، اسم جامد ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری قسمیں ہیں اسماء کی، لیکن میں بہت ساری اقسام آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اگر سارے اقسام ایک ہی دم میں آپ کے سامنے بیان کروں تو تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس لیے میں 1 by 1 لوں گا، ایک ایک کر کے لوں گا۔ آئی ول ٹیک 1 by 1، ایک ایک کر کے لوں گا، اور ایک ایک چیز کو ہم جو ہے نا بیان کریں گے، اور اس کو جو ہے پھر ہم فوکس کرتے ہوئے اسی کو پڑھیں گے، اور اس کے تحت پھر ہم پریکٹس کریں گے بہت زیادہ۔ یہ كان أحد المشاركين في هذه القناة قدم لي رأي والمشورة، قال: يا أخي، كان ينبغي لك أن تبدأ بالحوارات، ولكنك بدأت بالنحو، احسنت ما بدأت ولكن۔ ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا، یہ کمنٹس پہ لکھا ہوا تھا کہ بہتر یہ تھا کہ آپ حوارات سے شروع کریں، لیکن آپ نے نحو سے شروع کیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں ساتھی کو کہ میں نحو اور وہ صرف وہ چیزیں، اس میں آپ کو کنفیوژن میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہم عربی سیکھیں گے، یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں ملے گی، اور میں درمیان میں حوارات بھی لاؤں گا، آسان طریقے سے حوارات بھی لاؤں گا۔ یہ عربی کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے میں نے اس لیے سٹارٹ کیا تاکہ ساری چیزیں، بنیادی عربی کے ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے، اور خود آپ مینوفیکچر کر سکیں، خود آپ جو ہے وہ عربی کو بنا سکیں، چھوٹے چھوٹے جملے سے بڑے بڑے جملے سب آپ بنا سکیں، آپ بنانے پر قادر ہو۔ اور تو اس وجہ سے میں نے یہیں سے سٹارٹنگ لی ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یہ جو رولز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، درمیان میں پھر انشاءاللہ میں آپ کو حوارات بھی لاؤں گا، حوارات بھی دوں گا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ ویکیبلری بھی دوں گا، اور اس طریقے سے آپ کو ویکیبلری پاور بھی بڑھے گی، تو آپ بہت ماہر ہوں گے انشاءاللہ۔ دعنا نبدأ یا اخوہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ کلمے سے ہم نے سٹارٹنگ لی ہے، اور کلمے کے بعد پھر 3 قسمیں بنی تھی: اسم، فعل، حرف۔ تو آج جو ہے پہلی قسم وہ اسم، یہ اسم کو ہم لے رہے ہیں، اسم سے شروع کریں گے۔ اسم سب سے پہلے میں بتاؤں گا اسم کیا چیز ہے، اسم کی میں ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں، اسم کیا چیز ہے۔ اسم انگلش میں اور اس طریقے سے عربی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، دونوں تعریفیں۔ جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں اسم یعنی ناؤن، اسم کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں،
اور انگلش میں بہت سارے ہمارے اسکول کالج والے حضرات پڑھتے ہیں، اسم جو ہے وہ ہوتا ہے اٹس اے نیم آف پرسن، پلیس، تھنگ اور آئیڈیا. مطلب یہ چیزوں کے نام ہے، جگہوں کے نام ہے، آئیڈیاز کا نام ہے. تو اب یہ اسم جو ہے عربی میں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ اسم کی تعریف اور ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو انگلش میں ہم پڑھ کے آتے ہیں، بلکہ یہ تھوڑا سا فرق ہے. اور عربی میں اسم کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ عربی میں اسم اس کو کہتے ہیں، اسم اس کلمے کو کہتے ہیں، یعنی اس لفظ کو کہتے ہیں، اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود دے، خود اپنا معنی بتائے. اپنا معنی بتانے میں، اپنے معنی دینے میں کسی دوسرے چیز کا محتاج نہیں ہوتا. کیا بتایا؟ اسم عربی میں جو اسم ہوتا ہے اس کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنا معنی دینے میں، اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، خود ہی معنی بتاتا ہے. اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا: ماضی، حال، مستقبل. ماضی، حال، مستقبل. اور فعل میں کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور حرف میں کیا ہوتا ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اتنا سمجھ لے، یہ جو اسم ہے، اسم کی ڈیفینیشن عربی میں کیا ہے کہ اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، یعنی اپنے معنی کو خود بتائے. اپنا معنی بتانے میں، اپنا معنی دینے میں اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود دے اور اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے چیز کا محتاج نہ ہو. اب دیکھیں یہ اسم ہے، اسم کے تمام اقسام کو ٹچ کیے بغیر میں سب سے پہلے ویسے اسم کے بہت سارے قسمیں ہوتی ہیں. یہ اسم ہے، اسم کی بہت ساری قسمیں ہوگی، اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو سب سے پہلا ہم پڑھیں گے، یہ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے اسم ضمیر. اسم کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، ابھی میں کاؤنٹ نہیں کروں گا آپ کے سامنے. اگر میں ابھی کاؤنٹ کروں گا اسم کے سارے قسموں کو تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. سب سے پہلے ناؤن، یعنی یہ دیکھیں یہ ناؤن ہے، ناؤن. اور اسم ضمیر، یہ اسم ضمیر ہے. ناؤن کا فرسٹ قسم ہم لے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کلمے سے سٹارٹنگ لی، پھر اسم پہ آئے، پھر اسم سے ہم اسم ضمیر میں آ رہے ہیں. تو اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسم ضمیر بالکل وہی چیز ہے جو پروناؤن ہوتا ہے. پروناؤن، اسم ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں. جیسے آپ انگلش میں پڑھ چکے ہیں، پروناؤن پڑھتے ہیں، یہ اسم ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں. اور یہ کل کتنے ہیں؟ اب اسم ضمیر میں دو سائڈز ہوتے ہیں، ایک مذکر کے، ایک مؤنث کے. آج میں صرف جو ہے وہ 8 الفاظ، 8 ضمائر میں آپ کو یہاں لکھ کے دوں گا اس کے معنی سمیت. پھر انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب دیکھیں اسم ضمیر ہے، اس کے کائنڈ لکھنے کے لیے میں ذرا اس کو مٹا رہا ہوں. یہ اسم ضمیر، یہ دیکھیں ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم. اس کو دوبارہ لکھتے ہیں. اسم ضمیر ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. یہ سارے ہیں ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. اس کو بے شک آپ اوپر لکھ لیں، تھوڑا سا یہاں جگہ نہیں ہے تو یہاں لکھ لیں نحن. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. یہ کل 8 ہو گئے. یہ مذکر کے ضمائر ہیں. اس کے میننگ کیا ہے یہ میں انشاءاللہ اگلے جو ہے اس درس میں آپ کو بتاؤں گا. مذکر کے ضمائر بھی انشاءاللہ، اس کے معانی بھی، اور اس طریقے سے مؤنث کے ضمائر بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. بلکہ یہ مذکر کے جو ضمائر ہے اس کے آپ معنی دیکھ لیں. ہوا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد،
انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد. جزاكم الله خيرا كثيرا يا إخوة. نكتفي بهذا القدر اليوم، إن شاء الله سوف ندرس في الأيام الآتية. السلام عليكم ورحمة الله.